اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ آیت کرسی ہے اللہ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اسی کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ تھامنے والا ہے، لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے سینۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو بھی زمینوں میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، وسیع ہے کرسیہ السماواتی آسمانوں کی کرسی، والارض اور زمین کی، ولا وہ نہیں یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہو اور وہ العلی بلند مرتبے والا ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ یہ آیت کرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ کی ایسی مکمل معرفت بیان کی گئی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اسی لیے اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا۔ احادیث سے واضح ہوتا ہے، ابی بن کعب سے روایت ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم والی۔ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ روایت المسلم ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے محتاجی کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اگلی رات وہ پھر آ گیا، غلہ اٹھانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں ضرور تمہیں آپ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی آپ نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت محتاجی کا شکوہ کیا، مجھے رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار تو میں ٹاک میں رہا۔ وہ آیا، غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ کے پاس لے کے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، لیکن تو پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت کرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تو شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے پھر چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتلا دی۔ آپ نے فرمایا
اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ روایت البخاری ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیات کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ کی تمہید اور تقدیس بیان کرتی ہے، وہاں شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کی دلیل میں 2 باتیں یا 2 صفات ارشاد کی، وہ کیا کہ وہ حی ہے، یعنی ازل سے وہ زندہ ہے، ابد تک رہے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہستی جی نہیں وہ الہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہر ہستی حی زندہ نہیں ہو سکتی کہ شروع سے وہ زندہ رہے، ابد تک رہے سوائے اللہ کے۔ اس معیار پر پرکھا جائے تو دوسرے تمام الہوں کی الوہیت یہ باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حادث ہیں، اور جو چیز حادث ہے اسے فنا یا موت لازمی ہے، خواہ یہ معبود جمادات سے تعلق رکھتے ہوں، نباتات سے ہوں، حیوانات سے ہوں، انسانوں سے ہوں، فرشتوں سے ہوں، جنوں سے ہوں، یا اجرام سماوی سے ہوں، یہ سارے حادث ہیں۔ کوئی بھی چیز حج ہونے کی صفت پر پوری نہیں اترتی۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ وہ قائم بالذات ہے، تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ہے، القیوم ہے۔ یہ صفت بھی اللہ کے سوا دوسرے کسی معبود میں نہیں پائی جاتی۔ پتھروں کے معبود اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں کہ انہیں دھو کے وہ صاف کریں، جب چاہیں ان میں عدل بدل کریں۔ ہر اولیاء اللہ کے متعلق جھوٹے افسانے، قصے، کہانیاں منسوب کر کے لوگوں کو ڈرانا، نذرانے پیش کرنے پہ مجبور کرنا، ان کی کوئی خدائی نہیں چل سکتی۔ پھر کیا فرمایا؟ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وجوب سے تقدیس ہے۔ اونگ اور نیند اس کا ابتدائی درجہ ہے، نیند ایک کیفیت ہے۔ ہر جاندار کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ کام کرتے تھک جائے، اور ایسی حالت میں نیند غالب آ کر بے ہوش بنا دیتی ہے۔ موت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ احادیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا۔ اللہ کو اگر اونگ یا نیند آ جائے تو سارے کائنات کا نظام کیا ہو، دھرم برہم ہو جائے۔ اب اللہ کے سوا جتنے بھی معبود بنائے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یا تو پہلے سے مردہ ہیں، یا پھر اونگ، نیند اور موت کا شکار ہونے والے ہیں، تو وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا فرمایا؟ اس کے پاس کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عرب لوگ بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے ہاں سفارش کے قائل تھے، اور یہ سفارش دینی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے۔ مشرکین کا سفارش سے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ ان کے دیوتا یا فرشتے یا اولیاء یا خود اللہ کی طرف سے تفویض کردہ جو اختیارات ہیں ان کے مالک ہیں، لہذا ہمیں ہر طرح کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اس لیے صرف اللہ کے یہاں سفارش ہی نہیں بلکہ ان پر دباؤ ڈال کر اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بچا بھی سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ جو کہ اللہ کے بجائے دوسروں پہ توکل اور اعتماد کی راہ دکھلاتا ہے، لہٰذا اس عقیدے کی پرزور الفاظ میں تردید فرما کر یہ دروازہ بھی بند کیا، اللہ بِإِذْنِ فرمایا کہ سفارش کی نفی نہیں ہے، لیکن کس کی؟ جس کو اللہ اجازت دے۔ جس شخص کے حق میں چاہے گا اس کے لیے اجازت دے گا، جس شخص کی معافی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، سفارش کرنے والا صرف اس کے متعلق سفارش کر سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تو سب لوگوں کے اگلے، پچھلے، ماضی، مستقبل سب حالات سے پوری طرح واقف ہے، جبکہ دوسرے اللہ کی وسعت علم کے گرد کو نہیں پا سکتے۔
سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص سے فلاں کام غلطی سے ہو گیا، اس کی زندگی کا سابقہ ریکارڈ تو ٹھیک ہے، لہذا یہ گناہ معاف کیا جائے۔ لیکن اللہ کے مقابلوں میں ان مشرکوں کی سفارشیں اللہ کے علم میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو علم ہی اتنا ہے جتنا اللہ کو منظور تھا۔ جو اپنی ذات کا بھی پورا علم نہیں رکھتا وہ دوسروں کے متعلق کیسے رکھے گا؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ اس کی کرسی تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ بعض لوگوں نے کرسی کا معنی اقتدار کیا، لیکن ہم ان لوگوں کے نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں کیا ہے؟ کرسی کے لفظ کے معنی میں کرسی نہیں ہے باقاعدہ کہ ایک کرسی ہے جی جیسے ہماری ہوتی ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ کائنات کے انتظام، اس کی حفاظت اللہ کو ٹھکاتی نہیں ہے، لہذا اللہ کو انسان اور انسانی کمزوریوں پر محمول نہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کی تشبیہ سے باہر ہے، عظمت والی ہے۔ آخری جملوں میں پھر اللہ کی تقدیس بیان ہے۔ تمہید، تسبیح، تقدیس، سب پہلوؤں سے یہ آیت ایک جامع آیت ہے۔ اب 3 حدیثیں ایسی بیان کرتی ہوں جن سے شفاعت کے کئی پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا کہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، بل آخر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے گی۔ نیز یہ کہ سفارش کیسے لوگوں کے حق میں ہوگی۔ پھر یہ بھی کہ ہمارے ہاں پیر فقیر اپنے مریدوں سے جو شفاعت کرنے کے وعدے کرتے ہیں تو ان کا کیا حقیقت ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ تو اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، تمام اشیاء کے نام سکھلائے تھے، لہذا اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں، وہ ہمیں اس مصیبت کی جگہ سے نکال کے آرام دے دے۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اپنا قصور یاد کریں گے، شرمائیں گے، کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، یعنی اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے رب سے کیا تھا۔ پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل کے پاس جاؤ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا، انہیں تورات دی۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ اپنے خون نہ حق کی یاد کر کے اپنے رب کے ہاں جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اس کی روح ہے۔ اب لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے۔ اب لوگ میرے پاس آئیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک رب چاہے گا مجھے سجدے میں پڑھا رہنے دے گا، پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور بات کرو وہ سنی جائے گی، اور سفارش کرو وہ قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ رب العزت کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ مجھے اس وقت سکھلائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا۔ جب اپنے رب کو دیکھوں گا پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں سفارش کروں گا، میرے لیے ایک اور حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں بھی جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری بار اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا، چوتھی بار آؤں گا اور عرض کروں گا اے رب اب تو دوزخ میں جانے والے وہی لوگ باقی رہ گئے جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ روایت البخاری ہے۔ حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں،
ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے، تو سنو میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ روایت البخاری ہے۔ کائنات اور اس کی وسعت لامحدود ہے، اس کا احاطہ یہ انسان کی بساط سے باہر ہے۔ کائنات کی وسعت دیکھ کے انسان حیران ہو سکتا ہے۔ انسان کا علم کتنا ہے جتنا اللہ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا کیا، یا پھر انسان نے خود بادشاہ پر تجربے کر کے حاصل کیے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک بوند ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔